لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں اور اس باب کا عنوان ہے الحج والعمرہ، حج اور عمرے کا باب۔ حدیث نمبر 1527، زید بن خالد جوہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ تلبیح کے وقت اپنی آوازوں کو بلند کریں کیونکہ یہ شعائر حج میں سے ہے۔ اب جی تلبیح کیا ہوتی ہے؟ تلبیح کیا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا معنی ہے؟ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، میں اللہ حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تمام نعمتیں، تمام حمد، تمام بادشاہی اللہ تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو لبیک ہے یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، یہ حاجیوں کا ترانہ ہے۔ حاجی یہ الفاظ پڑھتا ہے، الفاظ دہراتا ہے اور اس کا سارا جسم، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ذرا بیت اللہ کو سامنے رکھ کے یہ سوچ کے لبیک آپ پڑھیں تو آپ کا جسم بھی، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لبیک اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اللہ میں تیرے پاس آ گئی، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری نعمتیں، ساری حمد، ساری بادشاہی اللہ تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پورے ایمان سے اس کو پڑھیے تو آپ دیکھیے آپ کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ تو بہرحال یہ لبیک کے الفاظ اب کب ہم نے کہنے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ حج کا آغاز جو ہے وہ کب ہوگا؟ جب آپ میقات پر پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کے لیے کچھ سٹاپ رکھے ہیں، آج کل کی زبان میں کچھ سٹاپ رکھے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ اللہ کے گھر کو نہیں آ سکتے، بلکہ جب بھی آپ نے بیت اللہ کی طرف جانا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، آپ کو ان سٹاپس پر آنا پڑے گا اور ان سٹاپ سے ہو کے آپ پھر بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر طرف رکھے ہیں، ان کو میقات کہتے ہیں اور یہ اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات بھی خود رکھے ہیں۔ اب پاکستان سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے میقات یلملم کی ہے۔ یہ یلملم جو ہے یہ جدے پہ جب ہمارا جہاز اترتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے۔ اب جب کوئی حاجی میقات پر پہنچے گا، میقات پر پہنچ کے اسے 3-4 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ یہ اپنی نیت کرے کہ مجھے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے۔ مجھے اگر حج کرنا ہے تو حج کی کون سی قسم کرنی ہے؟ کیا میں حج تمتع کروں گی یا میں حج قران کروں گی یا میں حج افراد کروں گی؟ ان کی تفصیل میں آگے چل کر آپ بتاؤں گی۔ آپ کو وہاں پہ حج میقات پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سا حج کر رہی ہوں، اور پھر اگلا آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے میں یہ فرضی حج کر رہی ہوں یا میں نفلی حج کر رہی ہوں۔ پھر تیسرا فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیا میں عمرے کا احرام باندھ رہی ہوں یا میں حج کا احرام باندھ رہی ہوں۔ یہ سارا کچھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میرا حج نفلی ہے تو میں کس کی طرف سے کر رہی ہوں۔ آپ کو زندگی میں ایک حج آپ کا فرضی ہے اور اس کے بعد آپ
जितने भी हज करेंगी वो नफली होंगे। और नफली हज के लिए आप नियत कर लें, ये हज मैं अपनी अम्मी की तरफ से कर रही हूँ, ये मैं हज अपनी वालिद की तरफ से कर रही हूँ, ये हज मैं अपनी सास के लिए कर रही हूँ। और ये नियत ज़रूर करें, क्योंकि हज करने का आपको सवाब तो मिलना ही मिल रहा है, क्योंकि आप मेहनत कर रही हैं। और अगर आप किसी के लिए नियत कर लेंगी तो उसको भी अजर मिल जाएगा। तो लिहाजा ये 3-4 बातें तय कर लें। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जब आप मीकात पर पहुँच जाएं तो सबसे पहली बात तय कर लीजिए कि मैं ये हज फर्जी कर रही हूँ या नफली कर रही हूँ। अगर नफली कर रही हूँ तो किसकी तरफ से कर रही हूँ, और वो उसको उस वक़्त कंफर्म कर लें, जी मैं अपनी अम्मी की तरफ से ये हज कर रही हूँ, ठीक है जी, या मैं अपने वालिद की तरफ से ये हज कर रही हूँ। उसके बाद अगली बात, मैं क्या उम्रे का एहराम बांध रही हूँ या मैं हज का एहराम बांध रही हूँ, और मैंने कौन सा हज करना है, हज की कौन सी किस्म जो है वो मैं अदा करूँगी। और उसके बाद फिर आप ऐसा कीजिए कि नियत हज की करके लब्बैक पुकारना शुरू कर दें। ख़वातीन का कोई लिबास मखसूस नहीं है, मर्द उस मौके पर एहराम भी बांधेंगे। और एहराम क्या होता है? 2 सादी चादरें। वो अपना सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते, वो बंद जूता नहीं पहन सकते, वो अपने सर को नहीं डांप सकते। लेकिन औरतों के लिए ये पाबंदियां नहीं हैं, औरतें अपना सर भी डांपेंगी, औरतें अपने कपड़े भी पहनेंगी, औरतें बंद जूता भी पहन सकती हैं, क्योंकि औरतों के जो मामले हैं पर्दे के वो हैं। इसी तरह औरतों के लिए किसी मखसूस लिबास की पाबंदी नहीं है। तो मैं आपके लिए ये बात कर रही हूँ, दोबारा दोहरा दूँ कि मीकात पर पहुँचकर हज की नियत करें, फर्जी है या नफली है। नफली है तो किसकी तरफ से है, उम्रे का एहराम बांध रही हूँ या हज का एहराम बांध रही हूँ, और हज की कौन सी किस्म की मैंने नियत की है। और उसके साथ ही मर्द जो है वो एहराम पहनेगा और एहराम पहन के लब्बैक पुकारेगा। औरतें भी लब्बैक पुकारेंगी, मर्द ऊंची आवाज़ से लब्बैक पुकारेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ में लब्बैक पुकारेंगी। तो ये हज का पहला मरहला है। और ये भी याद रखिए, ये हज की नियत है और इस नियत के बग़ैर हज नहीं होता। ये भी मैं आपको बता दूं, ये इतना लाजमी है। एक औरत हाइज़ा है, उसको भी मीकात पर अपनी नियत करनी है, अपनी नियत करनी है और करके उसको मीकात से आगे चलना है। और नियत में मैंने आपको ये 2-3-4 चीज़ें जो दोहराई, ये सब आपको नियत में वाज़े करनी है और फिर उसके मुताबिक आपका हज होगा। अब जब आप लब्बैक पुकारना शुरू कर दें, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पुकारेंगी, मर्द ऊंची आवाज़ में पुकारेंगे। अगर आप उम्रा कर रही हैं तो जो ही आपने तवाफ़ शुरू किया, लब्बैक पुकारना बंद कर दें। और अगर आप हज कर रही हैं तो फिर आप लब्बैक पुकारती रहेंगी जहाँ तक कि अरफा का दिन गुजर जाएगा। अरफा के दिन के बाद 10 तारीख का दिन आ जाएगा, तो रमी जमार जब आप कर लें, पत्थर मार जो शैतानों को पत्थर मार लें, तो उसके बाद लब्बैक अल्लाह के रसूल ख़त्म कर देते थे। तो अगर उम्रा करना है तो तवाफ़ से पहले तलबी ख़त्म कर दें, और अगर आपने हज करना है तो रमी जमार के बाद लब्बैक पुकारना ख़त्म कर दें। हदीस है 1529, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हाल में कि आप मक्का में थे और आपका निकलने का इरादा था, उम्मे सलमा ने बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया था, जबकि उनका भी निकलने का इरादा था। आपने उन्हें फरमाया, जब सुबह की नमाज़ खड़ी हो तो तू अपने ऊँट पर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, जबकि लोग नमाज़ पढ़ रहे हों। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने नमाज ना पढ़ी यहाँ तक कि मक्का से निकल गईं। ये तब की बात है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर चुके थे और अब आपका मक्का से निकल के मदीने की तरफ जाने का इरादा था।
تو ام سلمہ نے ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو تم اپنے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کر لینا۔ تو 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ طواف عمرہ کا اور حج کا لازمی حصہ ہے۔ عمرے میں بھی آپ کو پہلے طواف کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو سعی کرنی ہوتی ہے، اور سعی کرنے کے بعد آپ نے اپنے بال تھوڑے سے کاٹ لینے ہوتے ہیں۔ مرد حجامت کراتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنے بال جو ہیں اپنی انگلی پر لپیٹ لے، کوئی تقریباً 2-2.5 انچ جو ہیں وہ بال چٹیا کے آخر سے کاٹ دیں، آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ حج میں بھی جب تک آپ طواف اور عمرہ نہیں کریں گی تب تک آپ کا حج نہیں ہوگا۔ حج میں 3 چیزیں لازمی ہیں، میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ نیت سب سے پہلے لازمی ہے، اگر آپ نے نیت نہیں کی حج نہیں ہوگا، اور وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ طواف افاضہ جو 10 تاریخ کو کرنا ہوتا ہے، یہ بھی حج کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ عرفات کا قیام، یوم عرفہ کو عرفہ کا وقوف جو ہے، یہ بھی حج کا لازمی حصہ ہے۔ یہ 3 کام نہ ہو آپ کو حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے اپنی حدیث کی طرف آ جائیے۔ طواف عمرہ اور حج کا لازمی حصہ ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوگا۔ استلام سے کیا مراد ہے؟ اس لائن کے سیدھ میں آ جائیے جہاں حجر اسود سامنے ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اب حجر اسود سے کو پہلے بوسہ دیجئے اور اس کے بعد بیت اللہ کا چکر لگانا شروع کر دیجئے۔ آج کل رش ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں اور پھر یا اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوئیں اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیجئے۔ آج کل اس کا موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیجئے اور یوں ہاتھ اونچا کر کے کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ صرف دایاں ہاتھ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہاں پہ 2 ہاتھ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ہاتھ کو چوم رہے ہوتے ہیں، یہ تمام بدعتیں ہیں۔ آپ نے جب حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کو چومنا بھی نہیں ہے، صرف ہاتھ اونچا کریں حجر اسود کی طرف اور اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ طواف کا آغاز کر دیجئے۔ اب آپ نے اپنے دائیں طرف چلتے جانا ہے یہاں تک کہ آپ گول چکر کھا کے تو حجر اسود پر پھر آ جائیں۔ اب یہاں پھر حجر اسود کا استلام کریں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 7 چکروں کے ساتھ، 7 طوافوں کے ساتھ، 7 چکروں کے ساتھ ایک طواف مکمل ہوتا ہے، لیکن اس میں حجر اسود کا استلام 8 دفعہ ہوگا، آغاز میں بھی اور اختتام پہ بھی۔ طواف میں وضو شرط ہے، 7 چکر لگائیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آب زمزم پئیں۔ آب زمزم اس وقت اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیا تھا، تو وہاں پہ آب زمزم پئیں۔ اس کے علاوہ طواف جو ہے یہ سواری پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے آپ نے دیکھا ام سلمہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم سواری پر طواف کر لینا۔ ام سلمہ تو شاید بیمار تھیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حج اونٹ پر ہی کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں 1,40,000 صحابہ تھے، اور تمام صحابہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کریں، تو لہٰذا آپ نے اونٹ پر اس لیے حج کیا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کو دیکھنا اور آپ کی پیروی کرنا آسان ہو۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان چل رہے ہوتے تو آپ لوگوں کو نظر نہ آ رہے ہوتے، تو آپ نے اونٹ کے اوپر اس لیے حج کیا تھا۔ آپ نے وقوف عرفات بھی اونٹ پر کیا، آپ نے طواف بھی اونٹ پر کیا،
آپ نے جہاں پہ خطبے دیے ہیں وہ بھی اونٹ پر دیے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کو فالو کر سکیں، لوگوں کی آسانی کی خاطر۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ طواف جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اونٹ پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف کا ثواب کتنا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر 2 رکعتیں ادا کیں، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، طواف اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ طواف سے دل ہی نہیں بڑھتا۔ جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر اس طرح کھینچتا ہے، انسان بالہانہ چکر لگاتا ہے، اور چکر لگاتے لگاتے دل بھرتا ہی نہیں، دل چاہتا ہوتا ہے 2 طواف، کبھی موقع ملے تو ہم 2 طواف اکٹھے کر لیتے ہیں، اور پھر 2 طواف اکٹھے کر کے تو پھر ان کی 4 رکعتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ جب موقع ملے انسان بھاگتا ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ نے اپنے گھر میں ایسی کشش رکھی ہے، اور یہ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور بیت اللہ میں جاتا ہے۔ انسان بالہانہ اس گھر کے چکر لگاتا ہے، اور وہ جو محبت اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اس گھر کی، وہ بھی، اور ساتھ اس اجر کا بھی وہ مستحق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب ایک طواف کرتا ہے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا ایمان بڑھتا ہے اس کی تو میرا خیال ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1532، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب تم کنکریاں مار لو تو تم حلال ہو گئے، تمہارے لیے ہر چیز حلال ہو گئی سوائے عورتوں کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نے احرام باندھا تو اس کا احرام کب اترے گا؟ اس سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ حج کا احرام کب باندھا جائے گا؟ حج کا احرام 8 ذی الحج کو باندھا جائے گا۔ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا، اور پھر انسان وہاں سے چل پڑتا ہے مینا کے لیے۔ مینا میں انسان کے لیے خیمے نصب ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کی سہولتیں ہیں، ورنہ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہاں جا کے پہلے اپنا خیمہ نصب کرنا پڑتا تھا اور اپنے رہنے کی جگہ بنانی پڑتی تھی۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، لیکن آج کل کی بات کر رہی ہوں۔ آج کل وہاں خیمے حکومت کی طرف سے نصب ہوتے ہیں، آپ کو اپنے خیمے کا نمبر دے دیا جاتا ہے، آپ اپنے خیمہ ڈھونڈ کے اس کے اندر جا کے اپنا سامان رکھتے ہیں، اور وہاں مینا میں آپ کو 8 ذی الحج کو نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ نمازیں آپ نے ادا کر لی، اور پھر 9 کی صبح کو آپ نے عرفات جانا ہوتا ہے۔ عرفات میں آپ کو ظہر سے قبل پہنچنا ہے۔ ظہر سے قبل وہاں پہ حج کا خطبہ ہوگا، اور حج کے خطبے کے بعد آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر کی اور عصر کی نماز اکٹھی باجماعت اور قصر پڑھنا ہوتی ہے۔ اور یہ اس آپ نے جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد مغرب تک آپ وقوف عرفات کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ اصل حج کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ خود عرش پر مستوی ہیں۔ 1/3 رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنے بندوں کے قریب ترین ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندوں نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، اور پھر فخر کرتے ہیں فرشتوں پر۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن کے بعد 10 تاریخ کو عرفہ کے دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اور
اس کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو مشعر حرام کے قریب یاد کرنا ہے، اور مزدلفہ سے سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے نکل جانا ہے اور نکل کے منا واپس آنا ہے۔ منا واپس آ کے آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ شیطان کو کنکری جب آپ نے 10 تاریخ کو مار لی تو اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حجامت ہوئی، حجامت کے بعد آپ کا احرام اتر گیا۔ تو دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، 8 تاریخ کو آپ نے احرام پہننا ہے، 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے، 9 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، 10 کی صبح سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے مزدلفہ سے نکل کے پھر منا آنا ہے، اور منا میں آ کے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 10 تاریخ کو ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے، یا عورتیں اسی طرح اپنے 2 یا 2.5 انچ بال اپنی چٹیا میں سے لے کے کاٹ لیں گی، اور اس کے بعد احرام اتر جائے گا، محرم حلال ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب آپ بیت اللہ جائیں گے 10 تاریخ کو، آپ کا احرام اتر گیا، آپ نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے ہو کے بیت اللہ جائیں، اور بیت اللہ جا کے وہاں پہ طواف افاضہ کریں اور عمرہ کریں۔ اس کے بعد آپ پورے حلال ہو گئے، کیونکہ جب تک طواف نہ کریں تب تک تعلقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگرچہ احرام تو قربانی کرنے اور حجامت کرنے کے بعد اتر گیا، لیکن تعلقات کی اجازت جو ہے وہ طواف افاضہ اور عمرے کے بعد ہوگی۔ تو محرم کب حلال ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا 10 تاریخ کو، رمی جمار اور قربانی کے بعد احرام اتر جائے گا۔ بیت اللہ وہ اس حال میں جائے گا کہ اس کا احرام اترا ہوا ہوگا، لیکن تعلقات کی اجازت اس کو مکمل حلال وہ تب ہوگا جب اس نے طواف افاضہ کر لیا اور عمرہ کر لیا۔ حدیث نمبر 1534، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو کہا تھا، اپنی بہن کو عائشہ کو اپنے پیچھے بٹھاؤ اور اسے تنیم سے عمرہ کرواؤ، تو جب تم ٹیلے سے اترو تو اس کو کہو کہ وہ احرام پہن لے، یہ عمرہ قبول ہوگا۔ اب تنیم کیا چیز ہے؟ تنیم مکے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عائشہ جو تھیں جب یہ حج کے سفر میں آئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ حج آپ کا پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اس حج میں آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں۔ آپ 26 ذیقعدہ کو مدینہ سے نکلے ہیں، اور آپ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ کے مقام سے، اور آپ مکے کی طرف آئے۔ راستے میں صرف کے مقام پر حضرت عائشہ حائضہ ہو گئیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ پاک نہیں تھی، اس وقت حضرت عائشہ پاک نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ اب حضرت عائشہ چونکہ حائضہ تھیں، انہوں نے عمرہ کیا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں انہوں نے پھر حج کا احرام باندھا، اور حج کے یہ ابھی تک حائضہ تھیں، ابھی تک پاک نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے 8 تاریخ کو عمرے کا حج کا احرام باندھا اور چل پڑی۔ یہ 9 تاریخ کو پاک ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حج کے تمام ارکان ادا کیے، اور جب حج سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول آئے تو یہ رو رہی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟
کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں جبکہ میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، یعنی آپ لوگوں نے جو پہلا عمرہ کیا ہے میں نے تو وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر ان کو بلایا اور ان کو کہا اپنی بہن کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھاؤ اور اس کو ساتھ لے کر جاؤ، اور مکے کے قریب جو قریب ترین ہل ہے وہاں پہ ان کو لے جاؤ، تنیم کا پہاڑ وہاں ان کو لے جاؤ اور ان کو وہاں سے احرام بندھوا کے ان کو عمرہ کرواؤ۔ اب حضرت عائشہ جو تھی اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئیں اور تنیم کے مقام پر انہوں نے وہاں سے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق احرام باندھا اور احرام باندھ کے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے آئے۔ اب یہاں مجھے آپ سے 2 یا 3 باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ عمرہ نہیں کیا، وہ صرف ان کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت حائضہ ہو اور اس کا معاملہ حضرت عائشہ جیسا ہو اس کو تنعیم سے عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تنعیم کے مقام پر لوگوں نے ایک مسجد بنا دی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ اب آج کل وہاں ایک بدعت نے رواج پکڑ لیا ہے، لوگ دن میں 4 عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈرائیور جو ہوتے ہیں اور سواریاں ہر وقت مل رہی ہوتی ہیں، اور مسجد عائشہ مرد بھی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی عمرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، پہلی بات حضرت عبد الرحمن نے عمرہ نہیں کیا، لہٰذا مردوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ جیسا جس کا معاملہ ہو اس کو یہ عمرہ کرنے کی اجازت ہے تنعیم سے، ورنہ دوسروں کے لیے یہ عمرہ کرنا سنت نہیں، یہ عمرہ کرنا سنت نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سنت کے مطابق عمل نہ کریں اور ہمارا وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ حدیث نمبر 1536، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قریش نے کہا بلا شبہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ والے سال مکہ آئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا طواف بیت اللہ میں رمل کرو تاکہ مشرک تمہاری قوت دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کو ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا، کفار نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور اس موقع پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہو گیا، جس کی پہلی شرط ہی یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اب مسلمان جو تھے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم جب طواف کرو تو تم رمل کرنا۔ اب رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل ہوتا ہے جب انسان طواف کر رہا ہو تو پہلوانوں کی طرح ہاتھ مار مار کے اور پاؤں مار مار کے چلے تاکہ کفار کو تمہاری طاقت محسوس ہو۔ اصل بات ہے یثرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، جو لوگ یثرب جاتے تھے عام طور پر انہیں بخار چڑھ جاتا تھا اور وہ کمزور ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی جب یثرب ہجرت کی ہے تو اللہ کے حضرت بلال بیمار ہوئے، حضرت ابو بکر بیمار ہوئے، حضرت عائشہ بہت بیمار ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یثرب کی آب و ہوا کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سا اور مد میں برکت فرما دے۔ تو کفار کا خیال یہی تھا کہ مسلمان چونکہ یثرب میں رہتے ہیں تو اس لیے یہ کمزور ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کا نام بعد میں مدینہ رکھ دیا تھا۔ تو کفار کا خیال یہ تھا کہ مسلمان شاید کمزور ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جب تم
طواف کے چکر لگاؤ تو پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی چال چلو، یوں اپنے بازو مار مار کے اور اپنے پاؤں کو بھی اس طرح زور سے مار کے چلو تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہیں۔ تو یہ ایک فوری وجہ تھی، لیکن بعد میں یہ سنت بن گئی۔ تو رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہوتا ہے، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، باقی 4 چکروں میں نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے علاوہ جب طواف رمل اس طواف میں ہوگا جو طواف آپ احرام پہن کے کر رہے ہیں، آپ نے احرام کے بغیر جو ہم طواف کرتے ہیں، جب ہم مکے رہنے لگ پڑتے ہیں تو ہم طواف کرتے رہتے ہیں، ان میں رمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس طواف میں ہم رمل کریں گے اسی طواف میں استباغ بھی ہوگا۔ استباغ کیا ہوتا ہے؟ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا۔ اس میں کیا کرتے ہیں، احرام کے اوپر والی جو چادر ہوتی ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے لے آتے ہیں اور اس کو بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دائیں کندھے کو ننگا کرنا، اس کو استباغ بولتے ہیں۔ تو جس طواف میں رمل ہوگا اس میں استباغ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے، رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سعی میں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ وادی میں آ گئی تھیں اور وہاں پہ وہ تیز دوڑی تھیں، آج کل انہوں نے اس کی جگہ پہ 2 سبز لائٹیں لگا دی ہیں۔ ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان تیز دوڑنا ہوتا ہے حضرت حاجرہ کے سنت کے مطابق، تو وہاں بھی تیز دوڑنا عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے معاملے اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں۔ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے نرمی کرتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے عورتوں کے لیے نہ تو رمل رکھا اور نہ ہی سعی میں تیز دوڑنا رکھا۔ حدیث نمبر 1540، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ذوالحج کی 4 یا 5 راتیں گزری تھیں اور آپ غضبناک تھے، غصے کی حالت میں تھے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے غصہ دے؟ جس نے آپ کو غصہ دلایا اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا تھا اور وہ اس میں تردد کر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہوئی تھی، میرا خیال ہے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے ہیں اور آپ نے اس دن صحابہ کو حکم دیا کہ تم عمرہ کرو اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو۔ اب عرب لوگ جو تھے ان کی روایت یہ تھی کہ یہ لوگ جب حج کے لیے آتے تو پہلے عمرہ کرتے اور پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرتے اور حج کرنے کے بعد اکٹھا احرام کھولتے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، درمیان میں 3 یا 4 دن تھے ان میں ہم حلال ہو جائیں۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ صحابہ کی اکثریت نے تو آپ کی بات کو قبول کر لیا، لیکن کچھ صحابہ کو یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ ہم حلال ہو جائیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے ہاں طریقہ یہی تھا کہ یہ لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو پہلے عمرہ کرتے تھے اور پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرتے تھے اور حج کرنے کے بعد اکٹھا احرام کھولتے تھے۔ تو اصل میں یہاں اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج تمتع، یہ حج تمتع اور حج قران دونوں میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان حج کرتا ہے، حج کا احرام نیت حج تمتع کی کرتا ہے، احرام
عمرے کا باندھتا ہے اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیتا ہے۔ اب جیسے پاکستان سے حاجی جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد بعض اوقات پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں اگر زیادہ مدت ہو، اگر تھوڑے مدت ہو 5-7 دن ہو تو پھر حج کے لیے نیا احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس حج میں لوگوں کے لیے آسانی زیادہ ہے۔ کیسے کہ انسان کے اوپر احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ عمرے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ اگر وہ احرام نہ کھولا جائے تو حج کی عمرے کی احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ انہوں نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، درمیان میں 4 دن ہوئے 10 دن ہوئے، اتنی دیر احرام کی پابندیاں نہ ہوئیں اور حج کے لیے علیحدہ احرام باندھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ میں نے آپ کو بتایا اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی زیادہ ہے، اور نمبر 2 اس میں ثواب بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی حکم دیا تھا کہ تم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو۔ اب حج کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ حج قران اس کو کہتے ہیں۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج کیا اور احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہ کھولا بلکہ اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کر لیا۔ آج کل بھی بہت سے لوگ حج قران کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل آخری دنوں میں مکہ آتے ہیں، 2-3 دن پہلے آئے، پہلے انہوں نے عمرہ کیا اور عمرے کے ساتھ اسی احرام کے ساتھ انہوں نے حج کیا اور حج کر کے اکٹھے فارغ ہو گئے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، جس میں درمیان میں احرام نہیں کھولا گیا۔ اب بہت سے لوگ حج قران جو ہیں وہ اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ حج قران میں جب آپ نے عمرے میں سعی کی تو وہی سعی حج کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو آج کل بھی بہت سے لوگ حج قران صرف اس لیے کرتے ہیں کہ حج میں جو سعی ہوتی ہے وہ سعی ایک ہی کافی ہو جاتی ہے، ورنہ حج تمتع میں 2 سعیاں ہوتی ہیں، ایک عمرے کی سعی اور ایک حج کی سعی، جبکہ حج قران میں عمرے کی سعی حج کی سعی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جو حج قران والے لوگ ہیں وہ تو صرف طواف افاضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں سعی نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ حج قران ہے۔ حج افراد جو ہے وہ اس میں صرف حج ہی ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب ہم اپنی حدیث پر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذی الحج کو حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ غصے کی حالت میں تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ میں آئے تھے۔ آپ نے لوگوں کو عمرے کا حکم دیا اور عمرے کے بعد آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا احرام کھول دیں۔ اب صحابہ کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حسب روایت وہ اس بات کے عادی تھے کہ ہم حج کرنے کے بعد ہی احرام کھولیں گے، اس لیے بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے میں تردد تھا، حالانکہ اس حکم پر عمل کرنے میں ان کے لیے آسانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس میں آسانی رکھی تھی، لیکن چونکہ انہیں پہلے وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ جو تھے انہوں نے اس پر عمل کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی تھی لوگوں کے ہچکچانے کی، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام نہیں کھولا۔ اب کیوں احرام نہیں کھولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے قربانی ساتھ لائے تھے، اور جو شخص اپنی قربانی ساتھ لائے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ کر لے اس کا احرام نہیں کھلے گا۔ اس لیے لوگوں کی ہچکچاہٹ کی 2 وجہیں مل گئیں۔ ایک وجہ ان کا طریقہ
اور دوسری وجہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، حالانکہ آپ کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی قربانی ساتھ لائے تھے۔ اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات کہی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا اور وہ اس سے ہچکچا رہے ہیں، اگر مجھے اس بات کی پہلے خبر ہوتی جو کہ بعد میں خبر ہوئی ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا۔ تو اصل بات ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عین اس دن اتارا اور ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی کر دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس حکم کا اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے دیتے تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں بھی تمہاری طرح حلال ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس سے ہمیں یہ آسانی ملی کہ انسان عمرہ کر کے حلال ہو جائے، خواہ درمیان میں 1 دن ہو، 2 دن ہو یا 4 ہوں یا 8 ہوں، اس کے بعد وہ حج کا علیحدہ احرام باندھ لے۔ اس حج میں اجر بھی زیادہ ہے اور اس حج میں آسانی بھی زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 1541، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پہ 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری نے اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، یعنی اللہ اپنے بندے سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو صحت بھی دیتا ہوں اور مال بھی دیتا ہوں اور وہ 5 سال گزر جائیں اور بیت اللہ کی زیارت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ تیرے پاس مال کی استطاعت بھی ہے اور تجھے میں نے صحت بھی دی ہے تو تو نے میرے گھر کی زیارت کیوں نہیں کی؟ اور جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دیں تو 5 سالوں کے بعد ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کریں یا حج کریں یا عمرہ کریں۔ اسی سے ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ حدیث نمبر 1544، جابر سے روایت ہے کہ حج کا مبرور ہونا کھانا کھلانا ہے اور اچھا کلام ہے۔ اب حج میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تمام دنیا سے لوگ یہ سعادت کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ 50 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اتنے اجتماع میں حق تلفی کے اور لڑائی جھگڑے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مگر حاجیوں کو صبر و تحمل اور ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن فرض فیہن الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں تو جو شخص ان میں حج کا ارادہ کر لے تو نہ رفث کرے، نہ جھگڑا کرے اور نہ ہی فسوق کرے۔ تو جب انسان احرام پہن لے تو احرام پہنتے ہی اس پر احرام کی کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ احرام کی پابندیوں میں سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ انسان رفث نہیں کر سکتا۔ رفث سے مراد ہے تعلقات کے لیے کسی بھی قسم کی حرکت، کسی بھی قسم کا اشارہ، کسی کی بھی قسم کی بات چیت۔ تعلقات تو بڑی دور کی بات ہے۔ رفث سے مراد رفث میں ویسے تعلقات بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیوں میں تعلقات کے متعلق کوئی اشارہ، کوئی حرکت، کوئی بات چیت بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے۔ تو لہٰذا احرام کی یہ سب سے پہلی پابندی ہے۔ اور اس کے علاوہ جھگڑا نہیں کرنا، یہ خاص پابندی ہے اس کی احرام کی۔ اور میں نے وجہ آپ کو بتائی کہ 50 لاکھ لوگوں کا یا اس سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احرام کی پابندیاں لگا دی ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ تمام لوگ امن کے ساتھ حج کر لیتے ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے سنا حج کے موقع پر فلاں آدمی نے فلاں کو قتل کر دیا؟ کبھی سنا؟ حالانکہ
اتنی دنیا وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ گھر کی یہ برکت ہے اور احرام کی پابندیوں کی یہ برکت ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں حج جو ہوتا ہے بڑے امن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں پچھلی دفعہ حج کرنے گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی ہے کہ احرام کی حالت میں جھگڑا نہیں کرنا، احرام کی حالت میں جھگڑا نہیں کرنا، تو میں نے سوچا میں اندازہ کروں گی کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں نے بڑا اس بات پہ ایک فوکس کیا کہ میں دیکھوں کہ جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گی کہ میں نے ایک موقع نہیں دیکھا جھگڑے کا۔ ایک موقع پہ میں نے دیکھا جب حج ختم ہو چکا تھا، ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈرائیور کی اور کنڈکٹر کی آپس میں اونچی آواز میں بات چیت ہو رہی تھی، اور میں نے سوچا، میں نے کہا ہاں یہ میں نے پہلا موقع دیکھا ہے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بیچ پڑھ کے فوراً بات چیت ختم کرا دی، حج کا موقع ہے نہیں اونچی بولنا۔ میں کہتی ہوں 2 منٹ میں بات ختم۔ تو یہ ہے احرام کی پابندیوں کا فائدہ۔ من فرض فیہن الحج، جو شخص حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، فلا رفث، اس نے رفث نہیں کرنا۔ اب رفث نہ کرنے کی جو پابندی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب انسان اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تو ہوتا کیا ہے، غیروں کی بیویاں اور بیٹیاں، ان کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے، ان کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے۔ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف میں آپ نے دیکھا عورتیں اور مرد آگے پیچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات دھکا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا وہاں نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ انہی پابندیوں کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ رفث نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ حج میں کوشش کرنی ہے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، اور ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس حج کا ثواب کیا رکھا ہے، جب انسان حج کر لیتا ہے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جس نے ان پابندیوں کا خیال رکھا۔ اب آئیے اپنی حدیث کی طرف۔ جابر سے روایت ہے کہ وہ حج کی نیکی یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ حج کی نیکی کیا ہے؟ کھانا کھلایا جائے۔ اب اتنے لوگ ہیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کی کوئی اور ضرورت ہے، تو چونکہ کھانے کی ضرورت سب سے اہم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس نیکی کو سب سے زیادہ حج میں کیا جائے، اور وطیب الکلام، بات اچھی کی جائے، کیونکہ جب آپ بات اچھی نہیں نہ کرتے پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ تو حج کی نیکی کیا ہے؟ 2 نیکیاں ہیں حج کی۔ کون سی؟ کھانا کھلایا جائے اور اچھی بات کی جائے۔ تو لہٰذا ان 2 نیکیوں کا، اچھی بات اور کھانا کھلانا، کسی کو کی ضرورت ہے پوری کی جائے، کہ زیادہ سے زیادہ کھانے کھلائے جائے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، حج کے موقع پہ واقعی لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، واقعی لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور حج جو ہوتا ہے بڑے امن اور رحمت کے ساتھ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1545، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ ہے حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ حج سے سب سے پہلی بات، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حج جب انسان کر لیتا ہے اور اللہ اس کا حج قبول کر لیتے ہیں تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کا ایک اور وعدہ ہے کہ حج کے ساتھ فقر و فاقہ ختم ہوتے ہیں۔ ویسے تو ظاہری طور پہ آپ حج کریں گی، آپ کو 4.5 لاکھ روپے چاہیے۔ اس سال حج کا جو ریٹ سرکاری حکومت نے رکھا ہے 4.5 لاکھ روپے ہیں۔ انسان سوچے گا لو جی میں 4.5 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں، لیکن
تجربہ کر کے دیکھیے، جیسے صدقہ کرنے سے اللہ مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اتنا اضافہ فرماتے ہیں کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ میں اپنے الفاظ بڑے اسے کیا کہتی ہوں، جزم کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی طرح حج اور عمرے کے ساتھ اللہ فقر کو دور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حج اور عمرہ پیدر پہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات تجربہ کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ 100% نہیں بلکہ 500% درست ہے۔ حدیث نمبر 1546 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور نفاس والی عورت جب میقات پر آئے تو وہ غسل کرے اور احرام باندھے، سوائے بیت اللہ کے طواف کے وہ حج کے تمام ارکان ادا کرے گی۔ تو اصل ہمارا جہاں پہ سوال یہ ہے کہ حائضہ حج کیسے کرے گی؟ حائضہ میقات سے احرام باندھے گی، حیض میں ہونے کے باوجود وہ احرام باندھے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں، احرام باندھنے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے کے وقت 2 نفل پڑھنے بھی مستحب ہیں لیکن لازم نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات آپ حج میں بیٹھ کر میقات سے گزرتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس غسل کرنے کا یا نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایسا کر سکتے ہیں گھر سے اس نیت سے غسل کر، اور نفل اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو نفل سیٹ پر بیٹھ کر ہی پڑھ لیں، کیونکہ نفل جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، یہ دونوں باتیں فرض نہیں ہیں، مستحب ہیں، کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب حائضہ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ میقات سے نیت کرے گی، وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے حج کرنا ہے، فرضی کرنا ہے کہ نفلی کرنا ہے، میں نے احرام کھول دینا ہے عمرہ کر کے، یا اسی احرام کے ساتھ میں نے حج کرنا ہے، اپنی طرف سے حج کرنا ہے یا کسی اور کی طرف سے کرنا ہے، یہ سارا کچھ وہ میقات پر اپنی نیت کرے گی اور وہاں سے احرام باندھے گی۔ وہ تمام مناسک حج ادا کرے گی۔ تمام مناسک سے کیا مراد ہے؟ وہ منا جائے گی، وہ عرفات جائے گی، وہ مزدلفہ جائے گی، مزدلفہ جانے کے بعد وہ پھر منا واپس آئے گی۔ تو وہ یہ سارے کام کرے گی، صرف وہ ایک کام نہیں کرے گی، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، کیونکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے پاکی لازمی ہے۔ وہ جب اپنے حیض سے فارغ ہو جائے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وہ طواف افاضہ کرے، کیونکہ طواف افاضہ کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت گولیاں بھی کھا لیتی ہیں بلیڈنگ روکنے کے لیے، اس کے باوجود بھی، یا بعض نے نہیں کھائیں، ان کو عین حج کے دوران حیض آ گیا۔ اب وہ وہیں پہ رہیں مکے میں جب تک کہ وہ اپنے حیض سے فارغ نہ ہو جائیں۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ غسل کریں اور طواف افاضہ کریں، تب ان کا حج مکمل ہوگا، ورنہ ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح خواتین طواف افاضہ کیے بغیر پاکستان چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے انہیں حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، ان کے لیے تعلقات جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تعلقات کے لیے طواف افاضہ اور عمرہ کے بعد تعلقات کی اجازت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ بڑی سختی سے اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ جس نے حج کرنے جانا ہے وہ لازماً حج ٹریننگ لے کر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے طواف افاضہ کیے بغیر آ جائے اور اس کا حج ہی نہ ہوا ہو، اسے اگلے سال حج کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا۔
دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات ہے وہ تعلقات کے اس کے لیے جائز نہیں ہیں، اس کے لیے تعلقات جائز نہیں ہیں، اس لیے اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے۔ تو حائضہ جو ہے وہ حج کے تمام مناسک ادا کرے گی، صرف طواف افاضہ کے لیے اس کو پاکی کا انتظار ہوگا، وہ پاک ہو کے طواف کرے گی۔ ویسے آج کل سعی کے لیے بھی پاک ہونا چاہیے، اصلاً سعی کے لیے پاکی لازمی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ سعی کی جگہ بیت اللہ کے اندر مسجد کے اندر آ گئی ہے اور مسجد میں حائضہ داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے آج کل اسے طواف اور سعی جو ہے پاک ہونے کے بعد کرنی ہوگی۔ باقی تمام مناسک حج حائضہ لوگوں کے ساتھ کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم،